أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام 1441 ہجری کے اس عشرہ مجالس کے لیے سورہ شمس کی ان 2 آیتوں کو مرکزی عنوان قرار دے کر گفتگو آج تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. موضوع کا بیان اور کچھ تمہیدی گفتگو کل اور پرسوں آپ نے سماعت فرمائی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں آواز دے رہا ہے کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام رہ گیا کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی، جس نے اپنے نفس کو آلودہ یا گنہگار چھوڑ دیا. اس باب میں ہماری گفتگو جس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، کل سے متصل کرتا چلوں کہ کل کی گفتگو کا اختتام اس مرحلے پر ہوا کہ ہم نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں کی روشنی میں موجودات کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہوئے ہر موجودات میں سے ہر قسم کو 2 مرکزی قسموں میں تقسیم کیا، اور جس میں انسان کے علاوہ سب موجودات کی ماہیت، ساخت اور خلقت اللہ نے اس طرح سے فرمائی کہ ان میں ارتقاء اگرچہ ہے وہ خاص قسم کا ہے. خاص مرحلے پہ ہر مخلوق خلق ہوئی اسی خاص مرحلہ وجودی پر باقی رہے گی، لیکن اپنی مخلوقات میں سے سب سے ممتاز، سب سے افضل
حضرت انسان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ مختلف درجوں میں اپنے وجود کو لے کر جا سکتا ہے، جس سے سب سے بلندتر درجہ قرآن مجید میں جس کا بیان ہوا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ بے شک ہم نے انسان کو اکرام دیا، انسان کو باعزت بنایا، اور پھر کہا کہ ہم نے اس کو فضیلت دی، وَفَضَّلْنَاهُمْ، ہم نے اسی انسان کو فضیلت دی ان پر کہ جن میں ہم نے ان کو بھیجا، یا جن مخلوقات میں انسان آیا ان میں انسان کو مختلف درجے دیے۔ اور پھر سورہ اعراف کی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک درجہ ایسا کہ انسان اپنے عمل سے جانوروں چوپایوں کی منزل پر پہنچ جائے اور اپنے سوء عمل سے ان سے بھی بدتر ہو جائے۔ یہ اب تک کی 2 نشستوں کا خلاصہ۔ آج جس گفتگو کو ہم محور قرار دیں گے، جس سلسلے کو محور قرار دیں گے، اس میں انسان کے وجودی اعتبار سے ہم نے جس استعداد کا ذکر کل کیا، اس کے علاوہ ایک پہلو جو اس وجودی استعداد کا ایک جزو لا ينفک ہے۔ انسان کو جب اشرفیت کا تاج پہنانا منظور ہوا، انسان کو ارتقاء اور اس بالقوہ مقام کو فعلیت میں ڈھالنے کا وقت آیا، تو انسان کے لیے استاد، رہنما اور کتاب کے سوا ایک اور ایسی چیز کی ضرورت پیش آئی جسے اس چیز سے تعبیر کرتے ہیں آج کے دور میں کہ وہ مکتب، وہ دانشگاہ، وہ مدرسہ یا وہ کارخانہ کہ جس میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا جا سکے۔ یعنی فقط وہ استاد کہ جس کی صفات کل بیان ہوئی، یا وہ کتاب جس کے بارے میں کل ذکر ہوا، کفایت نہیں کرتے کہ انسان اس مقام پر پہنچے کہ وہ ملائکہ کے لیے مسجود بن جائے، ملائکہ اس کے خادم بن جائیں اور وہ مخدوم بن جائے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ایک ایسے مرحلے سے گزرے، ایسے مقام پر آئے، ایسی جگہ پر آئے کہ کچھ وقت گزرے اور وہ اس ارتقاء کو حاصل کرے۔ آسان الفاظ میں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ نے انسان کے لیے ایسا کارخانہ بنایا ہے کہ اس کارخانے میں وہ انسان جو بطن مادر سے اس دنیا میں آئے، تو قرآن کہے لا تعلمون شیئا، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن ہدایت کے مرحلوں سے گزرتے ہوئے وہ اشرفیت کی منزل پر پہنچے۔ اب اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہمارے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اشرفیت کا تاج پہنانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ارتقاء کی منزلوں پر لے جانا ہے، ہم نے اپنی اس استعداد بالقوہ کو استعداد بالفعل میں تبدیل کرنا ہے۔ تو اب یہ دنیا میں کیسے وہ کام کیا جائے؟ آسان مثال کے طور پہ کہ جب بھی آپ کسی بھی چیز کے اس دنیا میں کارخانے کو دیکھتے ہیں تو جس ہدف سے اس کارخانے کو بنایا جاتا ہے، اس کارخانے میں انسان اسی ہدف سے داخل ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کارخانے میں کچھ خورد و خوراک کی اگر کوئی چیز بن رہی ہے، آپ اس میں داخل ہوں گے تو آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ آپ اس کارخانے میں جا کے کاریں بنا سکیں، یا اگر کاریں بنانے کا کارخانہ ہے تو آپ اس کارخانے میں جا کر
توقع نہیں رکھ سکتے کہ اس کارخانے میں جہاز بنائے جائیں۔ تو دنیا کا ایک اصول ہے، اسلوب ہے کہ جس چیز کے بنانے کا جو کارخانہ ہوتا ہے زیب یہی دیتا ہے، عقل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اس کارخانے میں جا کے اسی جنس کو بنانے کی کوشش کرے جس کے لیے وہ کارخانہ بنا ہے۔ اب جب دنیا میں آئے تو پتہ یہ چلا کہ اس کارخانے میں انسان کو انسان یعنی اشرف المخلوقات بننا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کھیل کود میں وقت ضائع کرنا نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد تنہا کھانا پینا نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنے کا صرف مقصد کسب معاش نہیں ہے، معاشرتی میل جول نہیں ہے، بلکہ ایک بلند اور بڑا مقصد ہے کہ انسان اس منزل پر فائز ہو کہ جب وہ اشرف المخلوقات کا تاج پہنے۔ اب اس مقام پر پہنچنے کے لیے انسان کو جن دو چیزوں کی ضرورت ہے پروردگار عالم نے انسان کو اس سے مزین کر کے بھیجا، کیونکہ ہر ماحول، ہر نظام، ہر جگہ کا ایک مخصوص لباس ہے۔ آپ اپنے کاموں پر جاتے ہیں، ہر کام کا ایک یونیفارم ہے، ہر کام کا ایک خاص لباس ہے۔ بعض اوقات یکسانیت کے لیے وہ وردی پہنی جاتی ہے اور بعض اوقات ضرورت کے لیے پہنی جاتی ہے۔ شاید آپ اپنے کام پر اپنی وردی نہ پہن کر جائیں، شاید کام کر لیں، لیکن وہ کام جس طرح سے ادا ہونا ہے وہ نہ ہو سکے۔ لیکن بعض نظام ایسے ہیں کہ اگر آپ نے وہاں کا مخصوص لباس نہ پہنا تو آپ کی بقا ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی خلا نورد کو فضا میں بھیجا جائے، خلا میں بھیجا جائے، تو اس کو ایک مخصوص لباس پہنایا جاتا ہے۔ اس لباس کی اس کے لیے تربیت کی جاتی ہے، اس کی تمام لوازم و ضروریات، آکسیجن سے لے کے غذا اور غذا سے لے کے انسانی بدن سے فالتو مادوں کا اخراج، ہر چیز کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ وہ انسان اس لباس میں زندگی کو اس چند دنوں کے عرصے کے لیے جو اسے خلا میں گزارنے ہیں کوئی دقت نہ آئے بلکہ گزار سکے۔ تو کیا کہنے اس خالق کے کہ جس کی نظر اس بشر کے ہدف کی طرف اور جو اس دنیا میں اس بشر کو اشرف المخلوقات بننے کے لیے بھیج رہا ہے، تو ایک ایسے خوبصورت لباس میں انسان کو بھیجا جس کو بدن کہتے ہیں، جس کو جسم کہتے ہیں۔ اب اس کائنات میں انسان کو بھیجنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ وہ بدن کہ جو اس کائنات کے تقاضوں کے مطابق ہو اس میں بھیجا جائے۔ اور ہم چونکہ تزکیہ نفس کی منزل پر جائیں گے تو دو عناصر اس میں اہم ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس میں بات نفس کی ہوئی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ تزکیہ میں لفظ ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ نفس کا استعمال کرتے ہیں۔ عرفان کی اصطلاحوں میں نفس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنی گفتگو میں نفس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہماری تمام تر توجہات ہونی بھی نفس کی طرف چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض اوقات ہم حقیر سمجھ لیتے ہیں، پست سمجھ لیتے ہیں، اور جب کسی چیز کو حقیر سمجھا جاتا ہے تو انسان نہ صرف یہ کہ اس کے افادہ حقیقی سے محروم رہ جاتا ہے بلکہ اس نعمت الہی سے غافل ہونے کی وجہ سے کفران نعمت کا بھی شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ سمجھا جائے کہ جس طرح نفس کی اصلاح ضروری ہے اسی طرح انسان کے بدن جو اس نفس کا لباس قرار پایا ہے اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ اور یہ فقط میرے جملے نہیں ہیں، یا جب آپ اپنے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو صرف یہ ڈاکٹر کا کہنا نہیں ہے کہ اپنے بدن کا خیال رکھو، یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، سگریٹ پینا چھوڑ دو، ورزش کرو، یہ کرو، وہ کرو، چینی کھانا چھوڑ دو۔ بہرحال ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے ڈاکٹروں کی اور کبھی ہمیں ان کے مشورے پسند بھی نہیں آتے،
لیکن اگر ہم اس چیز کا شعور اور ادراک حاصل کر لیں کہ یہ بدن اللہ کی ایسی نعمت ہے، اللہ کی ایسی تخلیق ہے کہ جس کو بنا کر خالق نے خود اپنے آپ کو مبارک دی، اہمیت اس کی یہاں سے سمجھیے۔ ہم اس بدن کو بعض اوقات بالکل عادی اور حقیر سمجھتے ہیں، اس کی خیال نہیں کرتے۔ سمجھنا یہ ہے کہ وہ منزل جس کی طرف ہدف نہائی ہے پہنچنا، اس منزل کے لیے یہ بدن، یہ جسم انتہائی اہم زینہ ہے، انتہائی اہم وسیلہ ہے۔ اور صرف اسی کی اہمیت کے حوالے سے چند جملے آپ کے خدمت میں عرض کروں گا، قرآن مجید کی آیتوں سے بھی، اور اہل بیت نے بھی اس پر بہت تاکید کی ہے کہ اس کا خیال رکھنا، اس کو ایسے فاسد ہونے کے لیے مت چھوڑ دینا۔ قرآن مجید میں بارہا تذکرہ ہوا ہے، انسان کو یاد دلایا گیا، اللہ نے اس کو اپنی شاہکار تخلیق کا اور معمولی انداز میں ذکر نہیں کیا۔ سورہ 3 قرآن کا معروف سورہ ہے، آپ میں سے اکثر کو زبانی یاد ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یعنی کتنی قسمیں کھائیں؟ والتین والزیتون، تین کس کو کہتے ہیں؟ انجیر کو، فگ، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور اس طور سینا کی جہاں پر خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی اتنی باعظمت جگہ۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے مقام کی کہ جہاں پر وحیوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر اس کا، جہاں پر وہ حبیب آتا ہے اس دنیا میں کہ جس کو سرور انبیاء کہا گیا، جس کے لیے یاسین کا لفظ استعمال ہوا، جس کو طٰہٰ کہہ کے پکارا گیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اس جگہ پر آیا۔ وہاں کی قسم کھا کر اللہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین جسامت میں خلق کیا ہے۔ کبھی غور کرتے ہیں، بشر غور کرے بھی کیا ہے، دو کان ہی تو ہیں، دو آنکھیں ہی تو ہیں، ایک ناک ہے، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، اور کیا ہے انسانی بدن میں؟ اور کچھ تو جاہلوں نے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، زبردستی سے ایسے نظریے پیش کیے کہ خود کو جانوروں سے ملانا شروع کیا، اور پھر خود بہرحال سائنس نے ایوولوشن تھیوری کو، نظریہ ارتقاء کو خود سے ہی چیلنج کر دیا اور سوال میں لے گیا۔ انسان، اب قرآن نے مرحلہ بتایا کہ پست ہو جاتا ہے، ہم انسان کو بلند کر رہے ہیں اور وہ خود سے پست جانا چاہ رہا ہے، وہ خود سے اپنے آپ کو نمائندہ الہی سے جانوروں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ توجہ کیجئے انسان کو کس طرح سے اللہ نے خلق کیا، ایک ایک چیز میں حکمت ہے۔ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، صرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر انسان کسی امر کی طرف متوجہ نہ ہو تو اس کی اہمیت کا احساس نہیں کرتا، اس کی قدر نہیں جانتا۔ اور خاص طور پہ آج کے اس دور میں ہمارے لیے، جب ہمارے سامنے سائنس نے اور میڈیسن نے بہت سے رازوں کو کھول دیا ہے، تو اب ہمارے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی کہ ہم ان عجائبات عالم کا، ان عجائبات خداوندی کا مشاہدہ کریں جو انسان کے وجود کی شکل میں ہر دم اس کے ساتھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں توحید کے لیے یہ دلیل چاہیے، وہ دلیل چاہیے، فلان آیتیں لے آؤ، فلان روایتیں لے آؤ۔ میں کہتا ہوں اگر انسان اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف 60 سیکنڈ کے لیے اپنے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک صرف سوچ لے، انسان کبھی غیر موحد ہو ہی نہیں سکتا۔ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ دنیا میں سب سے پیچیدہ، سب سے کمپلیکس بینگ کیا ہے؟ خود انسان کا وجود ہے۔ دنیا کہاں پہنچ گئی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ، روبوٹ پہ، مصنوعی ذہانت پہ، روبوٹ پہ کہ جب آپ کا ہر کام
خود ہو رہا ہے. آپ فون اٹھاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، فون جواب دیتا ہے جیسے انسان جواب دے رہا ہے. لیکن دنگ ہے انسان کہ یہ اللہ نے کس طرح کا خلق کیا انسان کو، کس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے. کبھی سوچیے اس بات پر کہ اگر صرف انسان کے باطن میں جو نظام چل رہے ہیں، چھوڑ دیجئے پیچیدہ نظاموں کو کہ کیسے انسان کا دل، کیا دل کا سائز ہے انسان کے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی مٹھی، ایک اندازہ دینے کے لیے کہ مٹھی جتنا ایک دل کا سائز ہے، 1 پاؤنڈ سے کم ہوتا ہے بڑے سے بڑا دل. ایک اتنا معمولی سا گوشت کا لوتھڑا جو انسان کے بدن میں ہے، تصور کیجئے کہ ہر دن میں قریب 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے. اچھا دھڑکتا میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، دھڑکتا تو جی یہ کیا کمال ہو گیا. لیکن تصور کیجئے جب ہر دفعہ میں دھڑکتا ہے تو وہ دل میں سے اس خون کے اخراج کو پوری شدت کے ساتھ پمپ کرتا ہے جو انسان کے سر سے لے کے اس کے پاؤں کے روئیں روئیں میں جاتا ہے. تصور کیجئے اگر اسی ایک منزل میں انسان کو پانی چڑھانا ہو تو ایک موٹر کی ضرورت ہے. بہرحال یہاں تو اچھا پانی آتا ہے، ہندوستان پاکستان میں تو پمپ لگانا پڑے گا تو، لیکن 5 منزلوں پہ چڑھ جائے گا. سائنس نے بتایا قریب 12,000 میل، اور میں تحقیقیں کچھ دیکھ رہا تھا، یہ کم از کم ہے 12,000 میل ایک دن میں خون سفر کرتا ہے اس بدن میں. 5 فٹ، 4 فٹ، 7 فٹ، 6.5 فٹ. کیسے اس دل میں بغیر کسی موٹر سے اس 8 اونس 10 اونس کے گوشت کے لوتھڑے میں یہ قوت، یہ شدت کہ وہ اس خون کو اس شدت سے گھمائے کہ وہ انسان کی ہر نس میں، ہر شریان میں، ہر ورید میں گھومتا چلا جائے، گردش کرتا چلا جائے، اور ساتھ ساتھ صاف ہوتا جائے. گندا خون آئے، صاف خون جائے، آکسیجن شامل ہو. کس طرح سے انسان دنگ رہ جائے اگر صرف انسان اس نظام کو دیکھے. ایک نظام کی ایک ہلکی سی کڑی. نظام انہضام دیکھیں، آپ نے بریانی بھی کھا لی، اس کے اوپر پیزا بھی کھا لیا، اس کے اوپر فاسٹ فوڈ بھی کھا لیا، اس کے اوپر سالاد بھی کھا لیا. مت کھائیے سارا کچھ مل کے، لیکن بہرحال کھایا. اب وہ اس معدے میں گیا، سب ملغوبات چلا گیا. اب معدے کو کیا معلوم ہے کس طرح سے رطوبتوں کا اخراج ہونا ہے، لبلبے نے کیا کام کرنا ہے. اب اس میں سے وائٹامن ایک طرف نکل رہے ہیں، نیوٹرینٹ ایک طرف نکل رہے ہیں، ایسڈ ایک طرف نکل رہے ہیں، فضلہ ایک طرف سے نکل رہا ہے. کیا عجیب نظام ہے انسان کے اندر. نظام انہضام کو ایک طرف چھوڑ دیجئے، نظام تنفس کو لے لیجئے. یہ 2 نتنوں سے ہوا اندر جا رہی ہے. آکسیجن کیسے بدن میں ایک ایک روئیں میں دوڑ رہی ہے، اور اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور فاسد ہوا نکل رہی ہے. یہ کہاں سے ایسا فلٹر لائیں گے؟ بڑے سے بڑا فلٹر لے آئیں، کچھ عرصے بعد تبدیل کرنا پڑے گا. اگر ہم اس کو سگریٹ کے دھوئیں سے آلودہ نہ کریں تو انسان مرتا مر جائے، انسان کے پھیپھڑوں کو کچھ نہیں ہوگا. اگر یہ فاسد مادے اور گیسیں اور پیٹرول اور ڈیزل اور ان چیزوں کا اگر خیال کریں تو انسان کا پھیپھڑے کبھی خراب نہ ہو. یہ تو انسان کی تخریب کاریاں ہیں نا. لیکن پھر بھی اس بدترین ہوا کو لے کر، اس دھوئیں کو لے کر پھیپھڑے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو صفائی کر کے انسان کے بدن میں ایک ایک ذرے کو آکسیجن پہنچا رہے ہیں. یہ نظام تنفس، نظام انہضام، نظام قلب، اور پھر حسی نظام کو دیکھیں تو انسان کی عقل واقعاً دنگ رہ جائے، انسان واقعاً بے شعور ہو جائے. یعنی شعور کی اس بہتات سے کہ کس طرح سے ایک برقی نظام انسان کے بدن میں چل رہا ہے کہ سیکنڈ کے 10,000ویں حصے میں آپ کی حس آپ کے پیغام کو دماغ تک پہنچاتی ہے. یعنی یہ دماغ جو بدن کا شاید 3% حصہ بھی نہیں ہے وزن کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، لیکن ایسا پیچیدہ حسی نظام. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو خود اس دماغ میں صلاحیت نہیں ہے درد کو حس کرنے کی. درد یہاں ہو رہی ہے جلد پر، پیغام یہاں سے یہاں جا رہا ہے، اور سیکنڈ کے 10,000ویں حصے میں. اس کو ذرا سا تصور کرنے کے لیے ایک مثال لیجئے کہ کس طرح سے آپ کا دماغ کتنی سرعت سے رد عمل پیش کرتا ہے ایک
فیلڈر جب فیلڈ میں کھڑا ہوتا ہے، جو چونکہ کرکٹ اور بیس بال دونوں ہی گیمیں زیادہ یہاں پر بچے اور جوان اور بوڑھے جانتے ہیں، تو ایک فیلڈر جب کھڑا ہوتا ہے فیلڈ میں، اس کی توجہ ہوتی ہے جو بالر یا پچر بال پھینک رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور ہر لمحے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور نظام بصیرت اس تصویر کو دماغ میں منعکس کر رہی ہے۔ اب وہ ساتھ ساتھ پروسیس ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ اس بال کو نکلتا دیکھ رہا ہے، اس بیٹر یا بیٹسمین کی بال کو ہوا میں جاتا دیکھ رہا ہے اور ریئیکشن دے رہا ہے ساتھ کے ساتھ، اور بال اپنی طرف آتی دیکھ کر اپنی جگہ سے خود بخود 2 یا 3 فٹ جمپ لگا کر اس بال کو پکڑ لیتا ہے۔ اس سیکنڈ کے کس حصے میں یہ سارا کام ہوا؟ ایک پیغام بھیجیے، ای میل ہے، کتنے بھی فاسٹ کمیونیکیشن ہو جائے، ٹیکسٹ میسج ہے، تصور بھی انسان کر سکتا ہے کہ نہ صرف وہ پیغام رسانی ہوئی بلکہ اس کے رد عمل کے طور پہ حص نہیں، پورا بدن اپنی جگہ سے اچھلا ہے۔ یعنی کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت انسان کو اللہ نے دی ہے۔ یہ بدن کو معمولی مت سمجھیے، یہ اللہ کا ایسا شاہکار ہے، اللہ کا ایسا نمونہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، ہر شخص جب کوئی ماسٹر پیس بناتا ہے تو اس پہ فخر کرتا ہے۔ آپ ایک پینٹنگ بنائیں، شاعر ہیں، ایک بہترین شاعری لکھیں، آپ آرٹسٹ ہیں، کوئی بھی ایک چیز بنائیں تو انسان فخر کرتا ہے، اس کو ہر ایک کو دکھاتا ہے، اس کے گوشے اور پہلو دکھاتا ہے۔ اب آپ نے شاید دیکھا ہی ہوگا کہ آج وہ ریورس پینٹنگ کو، پکاسو کی پینٹنگ کے نیچے سے 3D اسکین کر کے دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ بنانے والے نے پہلے کیا سوچا تھا، خط کیا نیچے تھے، پھر بعد میں کیا بنا، کتنے زاویے نکالے۔ تو دنیاوی اور انسانی چیزوں کے تو پہلو نکال رہے ہیں، لیکن الہی شاہکار کے پہلو نہیں بتا رہے۔ انسان کو ان کی طرف بھی سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ خالق بشر کیا کر رہا ہے، اس کا کیا نظام ہے، اس کا کیا شاہکار ہے۔ وہ خود جب کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی تخلیق ہے کہ جس کو بنا کے میں فخر کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں گا جس میں مراحل تخلیق کو بیان کر رہا ہے پروردگار عالم۔ سورہ مومنون آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، تدبر نہیں کرتے، ذرا ایک دفعہ قرآن کو کھولیے تو صحیح۔ یہ آج آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، سمجھ آ رہی ہیں، کیسے ہمارے ائمہ نے ہمارے سامنے کھول کے بیان کی، کیسے قرآن نے ہمیں اشارے دے دیے کہ بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا اس مٹی کے جوہر سے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے خلق کے بعد، عجیب ہے یہ، یہاں پر اس آیت کی تفسیر اگر کی جائے شاید کئی نشستیں اس کے لیے درکار ہیں کہ 2 دفعہ خلق کا لفظ استعمال آیا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے مٹی کی صورت میں اس انسان کو خلق کیا، پھر اس انسان کو نطفہ بنایا فی قرار مکین، اور پھر اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اور پھر اس نطفے کو، اس سپرم کو خون کا قطرہ بنا دیا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر اس خون کے قطرے کو لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، مٹی کا جوہر، مٹی نہیں، مٹی کا جوہر کس چیز میں تبدیل ہوا؟ سپرم میں، نطفے میں۔ وہ کس میں ہوا؟ بلڈ میں، خون میں۔ وہ کس میں ہوا؟ فلیش میں، اس میں لوتھڑے میں۔ اب وہ پانی، وہ خون کا قطرہ، وہ لوتھڑا اب ہڈی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے اس ہڈیوں پر گوشت چڑھانا شروع کیا، جلد چڑھانی شروع کی۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد پھر خلق کیا، یعنی اب وہ اس دنیا میں بھیجے جانے لگا۔ اب جب تخلیق اس قرار مکین میں مکمل ہو گئی، مختصر سے انداز میں اللہ نے ان مراحل تولید کو، مراحل خلق کو بیان کیا،
اور پھر کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ اپنی اس خلقت پہ اپنے آپ کو مبارک دے رہا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی دلچسپ آیت ہے سورۃ طارق کی۔ عام طور پہ ہم اس کو اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ اللہ چیلنج کر رہا ہے، اور واقعاً اس کے دو پہلو ہیں اس آیت کے۔ ایک میں اللہ انسان کو، ایک پہلو میں انسان کو اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے کہ تم فرعون نہ بننا، تم قارون نہ بننا، تم حامان نہ بننا۔ تمہیں اگر آج اتنا بڑا جسم مل گیا ہے، اگر آج اتنی طاقت مل گئی ہے، تو میرے سامنے کھڑے مت ہونا، اپنی حقیقت کو یاد رکھنا۔ اور دوسرے پہلو میں اللہ اپنے معجزے کو بیان کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے۔ کیسے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کیا بشر نے، انسان نے کبھی یہ سوچا ہے، نگاہ کی ہے کہ کس چیز سے اس کو بنایا گیا؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے سے بنایا، اسے ایک نجس پانی سے بنایا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی جس کو ہڈیوں، ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں سے نکالا گیا۔ انہ علی رجعہ لقادر، کہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اسے پلٹا سکے۔ یعنی اتنا بڑا چیلنج اللہ کر رہا ہے، کس بات کا فخر ہے، کس بات پہ نازاں ہوں؟ اگر اپنی خلقت تمہیں یاد ہے تو دیکھو کس مادے سے خلق ہوئے ہو۔ تو جسم کی طرف اللہ نے قرآن مجید میں بار بار توجہ کی، اور بہرحال یعنی یہاں پر اس چیز کا اعتراف بھی اور آپ لوگوں کی اس طرف توجہ بھی لازم ہے کہ میں جتنی معلومات آپ کے سامنے دے سکا، نہ میں ڈاکٹر ہوں نہ سائنٹسٹ ہوں، یہ تو انسانی بدن کے حوالے سے معلومات ہیں، اور بہرحال میرا سورس ویب ایم ڈی کی کچھ تحقیق ہوگی، لیکن خود جا کر اس کو دیکھیے، یہ ایسی کائناتیں ہیں کہ جس کو انسان جتنا جتنا پڑھتا رہے، انسان کے معرفت کے دریچے کھلتے ہیں۔ اور میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، پہلی مجلس میں بھی اسی بات کو کہا تھا کہ میری ذمہ داری آپ کے علم کو سیراب کرنا نہیں ہے، میری ذمہ داری آپ کے دلوں میں علم کی چنگاری کو روشن کرنا ہے، کیونکہ علم کی پیاس کو روشن کرنا میرا کام ہے، اور علم کی پیاس کو سیراب کرنا باب مدینۃ العلم کا کام ہے۔ کیونکہ جہاں پر ہماری سائنس کی، میڈیسن کی، تحقیق کی حدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے علوم محمد وآل محمد کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ یہ کہاں سے قرآن سے بیان کیا؟ اہل بیت کی احادیث بھری پڑی ہیں، وہ تو مسند سلونی بچھا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں بتاؤں۔ لیکن افسوس اس زمانے کے لوگوں پہ تو کوئی جا کے پوچھتا میرے سر پہ بال کتنے، میرے گھر میں بکریاں کتنی، میرے گھر میں بھیڑیں کتنی، لوگوں نے پوچھا نہیں۔ اور اگر کسی نے کچھ پوچھ لیا اپنی استعداد کے مطابق، تو معصوم نے اس وقت میں وہ جواب دیا جو آج کی تحقیقوں کے سامنے رکھ دیا جائے تو انسان کی عقل کیا، سائنس دنگ رہ جائے گی۔ ایک مناظرہ اس باب میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ہر دور میں حاکم کی کوشش یہ تھی کہ ائمہ کو کسی نہ کسی حوالے سے عوام کے سامنے کوشش کریں کہ ان کے رتبے، مقام، درجے کو کم کریں، لیکن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ جس کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے، جس نے اس کائنات میں کسی سے بھی علم نہیں لیا، جس کا علم بشری نہیں، الہی اور علم لدنی ہے، تو اس کے ساتھ کس کا مقابلہ ممکن؟ تو ہارون نے، مامون نے، ہر ایک نے، متوکل نے، ہر ایک نے کوشش کی مناظرے کروا کے۔ بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے ایسے سوال، بہت سی ایسی گتھیاں سلجھ گئیں، ایسے سوالوں کے جواب دے دیے گئے جو آج کے دور میں مجھ اور آپ کے لیے مکتب اہل بیت کا شاگرد ہونے کی حیثیت سے سر کو فخر کے ساتھ بلند کرنے کا مقام ہے۔ ایک دفعہ منصور، معروف عباسی خلیفہ، اپنے آپ کو لوگوں کو دکھایا یہ کرتے تھے کہ ہم بہت علم دوست لوگ ہیں،
اور اطراف و اکناف عالم سے حکماء علماء کو بلایا کرتے تھے اور ساتھ میں ان کا مناظرہ ان سے کروایا کرتے تھے کہ جو ایسے معلم سے درس سیکھے ہیں کہ جو خود خدائے رب ذوالجلال ہے۔ تو اسی طرح ایک طبیب ہندی آیا منصور کے دربار میں اور اس نے طب کے متعلق گفتگو کی۔ ہندوستان سے ایک حکیم یا طبیب آیا، طب کے باب میں گفتگو کر چکا، تو ایک دفعہ اس نے دربار میں چھٹے امام تشریف فرما تھے، ان کی طرف رخ کر کے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ بھی کچھ جانتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں؟ دیکھیے تو مولا نے، بہرحال یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ صاحب علم ہونے کی نشانی اور وارثان علم لدنی ہونے کی نشانی وہ تواضع ہے کہ علم کی ایک اہم ترین ضرورت جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو متکبر نہ کرے، اور یہ ائمہ نے ہمیں اپنی سیرت سے دکھایا۔ کبھی بڑھ بڑھ کے دعوے نہیں کیے، کبھی اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں کچھ نہ سمجھا۔ اور بہرحال یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ائمہ نے جس سیرت پہ ہمیں بتایا ہے، اگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو خدا کے سامنے کچھ نہ سمجھا تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے درجے کو اس مقام سے بڑھانے کا کہ جس کو وہ خود پسند نہ کرے۔ خود کا اپنے جیسا بھی مت سمجھنا، اپنے جیسا عام انسان بھی مت سمجھنا، وہ بھی غلط ہے، لیکن ہم خدا کے بندے ہیں۔ مت ملانا ہمارے معجزوں کو دیکھ کے، اور نصیری نے تو معجزے دیکھ کر یہ چاہا کہ ملا دے، کہا نہیں یہ دائرہ دین سے خارج ہے۔ تو بہرحال جب پوچھا تو مولا نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا آپ کو جانتے ہیں طب سے؟ اب جب سوال کسی نے سوال کیا تو امام کے اوپر واجب ہے جواب دینا۔ کہا میں طب سے وہ جانتا ہوں جو میں نے اپنے جد رسول اللہ سے سیکھا۔ کہا کیا سیکھا؟ کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ گرمی کا علاج سردی سے اور سردی کا گرمی سے کرو۔ بہرحال جو لوگ طب سے واقف ہیں وہ اس کو سمجھ گئے ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ ایک بہت بڑا علاج معالجے کا طریقہ ہے انسان کے مزاجوں میں، جو حکیم ابو علی سینا نے بعد میں بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ ائمہ نے کلیدیں دے دی، ہم آج تک کھول رہے ہیں، ان گتھیوں کو سلجھا رہے ہیں کہ کس طرح سے مختلف نفس کے حالتوں کا کچھ حالتوں سے علاج کیسے کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد دو جملے کہے جو بہت عام فہم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ ایسی کنجی اور ایسی کلید ہمارے ہاتھ میں دے دی امام نے کہ دنیا میں شاید سارے ڈاکٹرز بینک کرپٹ ہو جائیں گے، معاف کیجیے گا۔ وہ کیا؟ مولا نے فرمایا کہ میں نے سنا اپنے بابا سے کہ جنہوں نے سلسلہ بیان کیا، اپنے جد سے یہ سنا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا لے لینا ہنر نہیں ہے، پہلے سے ہی اپنے بدن کو احتیاط کے ذریعے صحت مند رکھنا ہنر ہے۔ اور آج بہرحال سائنس اس پہ پہنچ گئی ہے کہ پریکاشن از بیٹر دین کیور۔ اور پھر دوسرا جملہ، عجیب جملہ، آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس عشرہ محرم سے ہم میں سے ہر شخص اگر اس جملے کو لے لے اور سن لے تو واقعاً ائمہ کے درس فیض پانے کے لیے واقعاً ایک بہت بڑی کرامت اور معجزہ ہے۔ کہا کہ میرے جد بزرگوار نے فرمایا کہ انسان کا معدہ بیماریوں کی جڑ ہے، انسان کا معدہ بیماریوں کا مرکز ہے، انسان کے بدن میں جو بیماری ہے وہ اس کے معدے سے شروع ہوتی ہے۔ معدے میں کیا جاتا ہے؟ اب بہرحال اس کو آپ جا کر سرچ بھی کریں تو اب اس پر بھی مقالے لکھے جا رہے ہیں کہ گٹ از ہاؤس آف آل ڈیزیزز اور سٹمک از ہاؤس آف آل ڈیزیزز، یہ اس پر تحقیقیں مقالے بھی لکھے جا رہے ہیں۔ لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ میرے چاہنے والوں آج ہی تم کنجیاں ہم سے لے لو کہ اپنی غذا، اپنے طعام، اپنے جو چیز بھی تمہارے بدن میں جاری ہے اس کے متعلق خیال کرو۔ اور بہرحال یہ چونکہ ڈاکٹروں کا شعبہ ہے، میں اہل نہیں ہوں اس پر گفتگو کرنے کا، لیکن مولا کی حدیث آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ تو جب یہ باتیں اس نے سنی طبیب نے تو اس نے کہا آپ نے کیا کمال کر دی، یہ تو طب کی باتیں۔ پھر چیلنج کیا، مولا نے کہا طب کی باتیں ہوں گی لیکن میں نے طب سے نہیں سیکھی، میں نے اپنے جد سے سیکھی۔
تو جب چیلنج کی کیفیت مولا پہ آ گئی تو اس نے کہا کہ اچھا ابھی بھی تمہارا دعویٰ ہے کہ تم سب سے زیادہ طب کے بارے میں جانتے ہو، انسانی بدن کے بارے میں جانتے ہو۔ امام نے ایک جلوہ دکھایا۔ اب اس جلوے کو بھی اس نے نہ مانا تو امام نے خود سوال کیا کہ ابھی بھی تمہارا دعویٰ ہے تم سب سے زیادہ جانتے ہو؟ کہا ہاں میں ابھی بھی سب سے جانتا ہوں۔ تو مولا نے اب کہا کہ اچھا اجازت ہو تو میں تم سے کچھ سوال کروں۔ اب تمہارا دعویٰ ہے نا تم جانتے ہو، تو پھر میرے سوالوں کے جواب دو۔ کہا پوچھیے۔ مولا نے اب پوچھنا شروع کیا۔ اب یہ چند سوال ہیں، بہار الانوار کی 14ویں جلد میں ملتے ہیں، کوئی 20 کے قریب سوال اور بعد میں ان کے جوابات۔ وقت کم ہے، میں چند آپ کے سامنے پیش کروں گا 2 عنوان سے۔ ایک یہ کہ مولا کی حدیث کا، مولا کے واقعے کا بیان ہو، اور دوسرا یہ کہ اس علم کی پیاس کو ہمارے اندر، اس آتش کو جلنے میں مدد ملے کہ ہم خود جا کے تحقیق کریں کہ ہمارے پاس کس کس طرح کے خزانے موجود ہیں، ہمارے پاس علوم کی کس طرح کی کنجیاں ہیں، اور پھر اگر ہم دنیا عالم میں اساتذہ علم نہ بنے تو حماقت ہماری ہے، کوتاہی ہماری ہے۔ اگر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں جعفر صادق کا ماننے والا ہوں تو مجھے اس دنیا میں صلوات بھیجو محمد، تو میرے کردار میں، میرے عمل میں نظر آنا چاہیے کہ میرے مولا نے تو وہ کنجیاں حل کی جو آج بھی انسان جن تک نہ پہنچ پایا۔ اب کچھ سوال کیے آپ کی دلچسپی کے لیے بھی، اور دلچسپی بھی ہے اور معلومات بھی ہیں۔ پوچھا کہ اللہ نے انسان کے بدن کو بنایا، اب وہ ہندو تھا، خدا پہ یقین شاید نہ رکھتا ہو، لیکن سوال مولا نے یہ کیا کہ انسان کے سر میں، کھوپڑی میں مختلف ہڈیاں کیوں ہیں، صرف ایک ہڈی کیوں نہیں ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ ہم بھی شاید سمجھتے ہیں اگر آپ کسی اسکیلیٹن کو اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کھوپڑی کئی ہڈیوں سے مل کر بنی ہے، نہیں معلوم۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ بال سر پر کیوں اگائے گئے ہیں، سر پر بال کیوں؟ نہیں جانتا۔ اچھا سر پر ہی اگائے تھے تو پیشانی پر کیوں نہیں ہے؟ نہیں جانتا۔ اچھا پیشانی پر بال نہیں ہیں تو یہ پیشانی پہ لکیریں کیسی ہیں؟ اچھا لکیروں کے نیچے یہ بھویں کس لیے بنائی گئی ہیں؟ اچھا بھووں کے نیچے آنکھوں کو بادامی ساخت میں کیوں بنایا گیا ہے؟ میں نے کہا ہم قدر نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں کی، ہم تو اس حکمت تک پہنچ نہیں سکتے۔ امام نے ہماری بساط تک کی معلومات دی ہیں، ہر چیز میں حکمت ہے۔ اچھا اگر آنکھ کو بیضی شکل میں بنایا ہے، بادام کی شکل میں بنایا ہے، تو پھر یہ ناک جو ہے اس کو آنکھوں کے درمیان چہرے کے وسط میں کیوں بنایا؟ نہیں جانتا۔ اچھا لبوں کو اس طرح ابھرا ہوا کیوں بنایا ہے؟ نہیں جانتا۔ اچھا مرد کے چہرے پہ داڑھی کو کیوں بنایا ہے؟ نہیں جانتا۔ اچھا سامنے والے دانت باریک اور تیز کیوں ہیں، پیچھے والے دانت چوڑے کیوں ہیں؟ نہیں جانتا۔ اب ایک ایک بدن کے عجائب کا مولا سوال پوچھتے جا رہے ہیں۔ اچھا دل کی شکل اس طرح سنوبر کی طرح کیوں؟ اچھا ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ پھیپھڑے 2 کیوں ہیں؟ اچھا یہ تو بتاؤ کہ انسان کے گھٹنے باہر کی جانب کیوں ابھرے ہوئے ہیں، اندر کیوں نہیں، اندر کیوں خلا ہے؟ اچھا یہ تو ذرا بتاؤ کہ ناخنوں میں جان نہیں ہے، بالوں میں جان کیوں نہیں ہے؟ باقی بدن میں کھال میں جان ڈالی گئی ہے، لیکن جہاں سے کھال ناخن پہ ملتی ہے، ناخن میں جان ختم ہو جاتی ہے، بالوں میں جان ختم ہو جاتی ہے، جڑوں میں رہتی ہے لیکن ایک مقام پر جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ پاؤں کا تلوا جو ہے یہ اس خمدار شکل میں کیوں ہے، مسطح کیوں نہیں؟ جب بالکل عاجز ہو گیا امام نے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، بالکل عاجز رہ گیا، ایک سوال کا جواب نہ دے سکا، تو کہا فرزند رسول اب خود بتائیے۔ تو مولا نے حکمت و علم کے وہ دھارے بہا دیے کہ آج بھی انسان پڑھتا ہے تو لطف کرتا ہے۔ اور تھوڑا سا آپ کی معلومات کے لیے بھی فرمایا کہ سر میں کھوپڑی میں ایک ہڈی اس لیے نہیں بنائی بلکہ مختلف ہڈیوں کا مجموعہ اس لیے بنایا کہ اگر کوئی چوٹ لگے تو وہ ٹوٹے نہیں، اور اس میں فلیکسیبلٹی تھوڑی سی ہو، اس میں تھوڑی سی سپیس ہو تاکہ سر کی بیماریوں اور دردوں سے محفوظ رہ سکے۔
اور بالوں کو اس لیے سر پہ اگایا کہ تمام بدن سے جب تمام مادے انسان کے جسم میں، کیونکہ دماغ کے عجائبات میں سے ہے، آپ حیران ہوں گے کہ انسان کا دماغ تمام ان خصوصیات کے کہ انسان کے پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے، انسان کا دماغ صرف 2 چیزوں سے چلتا ہے، کارب سے اور آکسیجن سے۔ تو بہت ضروری ہے کہ وہ مادے اوپر آئیں، لیکن اب ان مادوں کا اخراج بھی تو ہونا ضروری ہے، تو کہا وہ فاسد مادے بالوں کے ذریعے نکلتے ہیں، فاسد مادوں کا ان مساموں سے اخراج ہوتا ہے۔ اچھا، سر پہ بال لگا دیے اس مقصد کے لیے، تو پھر یہاں لا کے کیوں روک دیے، پیشانی پہ کیوں نہیں ڈالے؟ تو کہا اس لیے کہ اگر پیشانی پر بال ڈال دیے جاتے تو انسان دیکھ نہ سکتا، روشنی صحیح نہ آتی۔ اچھا، بھووں کو کس لیے، ابروؤں کو کس لیے بنایا؟ کہا اس لیے کہ اگر کبھی انسان کے چہرے پہ سیدھی روشنی آ رہی ہو تو آنکھوں کو اس تیز روشنی سے بچایا جا سکے۔ اور پھر کہا اس طبیب سے، کہا دیکھتے نہیں کہ جب کبھی تمہارے سامنے تیز روشنی آتی ہے تم ہاتھوں سے سائبہ بنا لیتے ہو، اور اسی طرح کبھی تیز روشنی آئے رات کو ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ فوراً ایسے کرتے ہیں، آپ کی بھویں آپ کی آنکھوں کے لیے سائبہ بن جاتی ہیں، ہاتھ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ آنکھوں کو اس شکل میں اس لیے بنایا کہ کبھی بیماری اگر ہو جائے تو سرمے کے ذریعے دوا ڈال سکو اور وہ دوا اپنا کام کر کے باہر آ سکے، یا اسی طرح اگر کوئی چیز آنکھ میں پڑ جائے، اگر دائرے کی شکل میں ہوتی یا چوکور ہوتی تو وہ چیز گردش کرتی رہتی، کبھی بال آنکھ میں گر جائے، کوئی چیز گر جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ سائڈ سے باہر نکل آتی۔ پھر کہا کہ نتنے نیچے کی طرف کیوں بنائے؟ اس لیے کہ سر سے جو فاسد مادے، ناک سے جو فاسد مادے نکلیں وہ اوپر کو نہ جائیں، اور جب انسان خوشبو کرے تو وہ خوشبو یا بو انسان کے نتنوں میں نیچے سے داخل ہو۔ اور لبوں کو اس صورت میں اس لیے بنایا کہ اگر غذا کھاتے ہوئے انسان کے ناک سے کسی مادے کا اخراج ہو تو اس کی غذا میں شامل نہ ہو اور وہ متنفر نہ ہو۔ ایک ایک چیز کی حکمت عجیب ہے۔ کہا کہ سامنے والے دانتوں کو تیز اس لیے بنایا کہ وہ چاقو کی طرح اس غذا کو کاٹنے کا کام کریں، اور پچھلے دانتوں کو پھیلایا اس لیے تاکہ وہ ان کو سل بٹے کی طرح پیسنے کا کام کر سکے، تاکہ یہ غذا جب جائے تو ہضم منہ سے انہضام شروع ہو جائے۔ یہ بھی عجائبات زبان میں سے ہے کہ ایسے مادے نکل رہے ہوتے ہیں جو انسان، اسی لیے روایتوں میں آیا ہے غذا کھائیں تیزی سے مت کھائیں بلکہ چبا چبا کے کھائیں، ایسے مادے اس میں شامل ہو رہے ہیں، غذا خرد ہو رہی ہے، چھوٹی ہو رہی ہے، ہضم منہ سے شروع ہو گیا۔ تو مولا نے فرمایا اسی طرح پھر قلب کی حکمت، اسی طرح پھیپھڑوں کی حکمت، یا کہا کہ اگر ہتھیلیوں میں بال نہیں دیے تو اس لیے کہ ہتھیلیاں محسوس کر سکیں سطح کو، یہ کھردری ہے، یہ نرم ہے، یہ گرم ہے، اگر بال ہوتے تو محسوس نہ۔ ناخنوں میں اس لیے روح نکال لی تاکہ جب بڑھ جائیں تم کاٹو تو تکلیف نہ ہو، اسی طرح بالوں میں سے روح نکال لی کہ ایک خاص مقدار میں بڑھ جائیں تو کاٹو تو تکلیف نہ ہو، اور گھٹنوں کو اس لیے اندر کی طرف موڑ دیا، باہر کی طرف ابھار دیا تاکہ اگر قدم لو تو بیلنس رہے، گر نہ جانا۔ سوچئے ذرا، یعنی معمولی سی ہم اس چیز کو لیتے ہیں کہ اگر صرف گھٹنے کی ساخت یہ ابھار اندر، زانو اندر ہوتا تو انسان آگے قدم چلتا، گر کے پیچھے کو آتا، یہ بینڈ ہوتا ہے، مڑتا ہے، انسان آگے کو جاتا۔ ایک ایک چیز کی حکمت کہ پاؤں کی سطح کو اس لیے موڑا تاکہ انسان قدم چلتے ہوئے اگر کسی پتھر پر کسی ناہموار سطح پہ اس کا پاؤں آئے تو اس کی پاؤں کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے۔ ایک ایک حکمت کو جب بیان کیا تو ایک دم اس کے منہ سے بے ساختہ جواب نکلا کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہا میں نے، یہ تم مجھ سے پوچھتے ہو، میں نے تمہیں بتایا کہ یہ میں نے اپنے بابا سے سیکھا، انہوں نے اپنے بابا سے سیکھا، انہوں نے اپنے بابا سے سیکھا، انہوں نے میرے جد رسول اللہ سے سیکھا، میرے جد نے جناب جبرائیل سے سیکھا، اور جبرائیل نے اس خالق سے سیکھا جس نے بدن اور جسم کو بنایا ہے۔ یعنی اس بنانے والے نے سکھایا ہے، اور شاید اس دانا شخص میں، دانا ہی کہوں گا کیونکہ بہت سے لوگوں تک حجتیں پہنچتی ہیں لیکن اقرار نہیں ہوتا،
اس دانا شخص نے جیسے ہی، روایت میں ہے بہار الانوار 14ویں جلد جا کر دیکھیے کہ ابھی امام کا جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ ہم نے یہ سارا علم اسی خالق بدن اور نفس اور روح سے لیا ہے، اس شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں اور آپ اس کے حقیقی وارث ہیں۔ تو یہ ہے منصب امامت کہ کس طرح سے انسان کو جھنجھوڑا۔ اور بہرحال موضوع اب ہمارا ایک وسطی مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اب بدن کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ یہ بدن جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں وہ حقیر نہیں ہے، اس میں بھی عجائبات عالم ہیں، لیکن پھر بھی اتنی عظمت، اتنی پیچیدگی، اتنی عظمت کے باوجود یہ بدن اس روح کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کا جب بیان آئے تو خدا 11 قسمیں کھائے۔ نفس کا مقام دیکھیں کیا ہوگا، اور پھر اس کارخانے میں انسان کو کس طرح سے اس نفس کی طہارت کا ذمہ دیا گیا، وہ انشاءاللہ کل سے ہماری مرکزی بحث نفس کے باب میں شروع ہوگی۔ لیکن تاکید سے مت بھولیے کہ یہ اللہ کی ایسی امانت ہے، کیونکہ میں نے کل عرض کیا کہ آئے ہیں اور پھر لوٹ آنا ہے۔ یہ ایک مرحلے کے لیے یہ امانت دیا گیا ہے بدن۔ اتنی ظرافت، اتنی لطافت کیسے؟ اگر آپ نے کوئی ماسٹر پیس بنایا ہے، شاعر ہیں، پینٹر ہیں، آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی اس کے ساتھ کوئی ہلکی سی بھی چھیڑ چھاڑ کرے، کوئی اس میں ہلکی سی بھی خرابی پیدا کرے، تو کیسے خالق بدن پسند کرے گا کہ ہم اس امانت میں خیانت کریں کہ جس کو تخلیق کر کے وہ نازاں ہے؟ تو خیال رکھنا ہے، اس کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر دوسرا مرحلہ یہ کہ وہ اس مقام امتحان میں کہ جہاں پر ہم اشرف المخلوقات بننے آئے ہیں تو ہماری روح کا لباس ہے، روح کا جزو لا ینفک ہے، روح اس کے بغیر ارتقا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیغام سید الشہداء میں آپ بار بار آ کر اس چیز کو لوگوں کو یادآوری کروا رہے ہیں، جس طرح میں نے چھٹے امام کا واقعہ کیا، خود آ چکے ہم اس منزل کا ذکر کریں گے مصائب میں کہ جب امام کربلا میں وارد ہوئے ہیں تو آپ نے وارد ہو کر بہت عظیم جملہ کہا، اور چونکہ مصائب میں وہ جملہ نہیں کہہ سکتا ربط نہ ٹوٹے تو اس لیے وہ جملہ بیان کرنے لگا۔ مولا نے فرمایا الناس عبید الدنیا، ایک بڑی عظیم حقیقت مولا نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو مولا کا ہدف انسان کو اللہ کی خلقت کے مقصد کی طرف راغب کرنا، اجاگر کرنا، جھنجھوڑنا، بتانا۔ تو امام بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ جتنے بھی انسان تم دیکھ رہے ہو اس وقت، ان میں سے اکثریت وہ ہیں جو اس دنیا کے بندے غلام بن گئے ہیں، اور جب ان کے تم زبانوں سے دین کا نام بھی سنتے ہو تو یہ دین کا نام ان کے قلب سے نہیں ہے، ان کی روح سے نہیں ہے، یہ ان کے بدن سے ہے۔ وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، یہاں پر روح و بدن کا تعلق بتایا۔ تو ہر مرحلے پہ ہمیں امام نے بھی سمجھایا کہ تعلق روح و بدن کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ بدن اس روح کی آواز کو سنتے ہوئے خالق کے حضور سرب سجود ہو جائے تو پھر یہ بدن کہلانے کا اہل ہے، ورنہ بدن تو انسان کا ہے لیکن اس کی حقیقت جانور سے پست ہے۔ ہاں عزیزو، یہ راتیں مولا کو یاد کرنے کی ہیں، آپ سے درس لینے کی ہیں۔ آپ نے سفر کیا مدینے سے مکہ، اور پھر مکہ سے جب کربلا میں آئے تو مقصد یہی تھا کہ انسان کو اس کی انسانیت کے بارے میں بتایا جائے۔ کم صحبتیں نہیں اٹھائیں سید الشہداء نے۔ میں نے پہلی مجلس میں اپنے نانا کے وطن سے مولا کے وداع کا منظر پڑھا۔ مولا مکے میں آ گئے اور مکے سے جب دیکھا کہ ظالموں نے اپنے احرام کے لباسوں میں تلواروں کو چھپایا ہے اور قصد رکھتے ہیں مولا کو شہید کرنے کا، تو ایک دفعہ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ اب منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں، منزل کوفہ ہے، رستے میں پڑاؤ ہوتا ہے، سفر مکے سے کوفے کی جانب، کچھ منزلوں پہ رکتے ہیں، خیمے لگائے جاتے ہیں، کچھ دن رکا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک منزل پہ
पड़ाव डाला गया। मौला उस पड़ाव के आलम में एक समत में चले। अब मौला का वो फर्जंद जो शबीह पैगंबर है वो साथ में हो लिए। अब देखा एक मरहले पे बाबा ने, सरकार सैयदुल शुहदा ने कलिमा इस्तिरजा को पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब अली अकबर बर्दाश्त नहीं कर सके, एक दफ़ा आके पढ़े, बाबा आपने कलिमा इस्तिरजा क्यों पढ़ा? फरमाया बेटा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं महसूस ऐसे होता है कि वीरानी और मौत हमारे ताक़ुब में है। वो जुमला कहा जनाब अली अकबर ने जो तारीख़ में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया, कहा अवलसना अलल हक़, बाबा क्या हम हक़ पर नहीं हैं? मौला ने फरमाया अगर हम हक़ पर ना होंगे तो कौन हक़ पर होगा? तो फिर जनाब अली अकबर ने वो जुमला कहा, अगर हम हक़ पर हैं तो फिर डर नहीं है, खौफ नहीं है, हम मौत पर जा पड़े या मौत हम पर आ पड़े। मंजिलें चलते रहे, बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे। अब कूफा के रास्ते में वो मकाम आ गया कि जहाँ पर इब्न ज़ियाद की तरफ से भेजी हुई फ़ौजों ने कूफे का रास्ता बंद कर दिया। अब असीर करना चाहते हैं, बहुत से दीगर ऑप्शंस को सामने रखा गया, लेकिन मौला ने रुकने से इनकार कर दिया, रास्ता बदल दिया। अब फिर एक दफ़ा काफ़िला चला, काफ़िला चलता गया कि यहाँ तक एक ऐसे बियाबान में पहुँचा कि जब सवारी को एक ठोकर लगी, सवारी रुक गई। मौला ने आबादियों की तरफ देखा, दूर फासले पे कुछ आबादियाँ नजर आईं। पूछा वहाँ से लोगों से जाकर पूछो कि इस जगह को क्या कहते हैं। कुछ लोग आए, कहा इस ज़मीन को नैनवा कहते हैं, क्या इसका कोई और नाम भी है? कहा हाँ, इसको शत्तुल फुरात कहते हैं। नहीं, कोई और नाम, जैसे मौला कोई ख़ास नाम की तलाश। कहा इसको गाजरिया कहते हैं। कहा नहीं, कोई और नाम बताते गए, यहाँ तक कि एक उम्र रसीदा शख्स आया। जैसे ही वो आया उससे पूछा क्या कि इस ज़मीन के नामों में से कोई ऐसा नाम तुम जानते हो जो अभी तक नहीं कहा? तो कहा हाँ, इस ज़मीन को अर्ज़ करबो बला कहते हैं। इमाम ने ये सुना तो एक दफ़ा पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर कहा यही हमारी मंजिल है कि बारे इलाहा मैं इसके करबो बला से पनाह चाहता हूँ। बस जैसे ही मौला ने खैमे लगाने का हुक्म दिया, पूरे लश्कर को बिठाया गया। लश्कर क्या था? चंद तो असहाब थे, ख़ानदान के अफराद थे। अब खैमों को वहाँ पर लगाया जाना शुरू किया। खैमों को लगाते चले जा रहे हैं, साथ में पूछते चले जा रहे हैं कि ये ज़मीन किसकी मिल्कियत। रिवायतों में मिलता है मौला चाहते हैं कि वो ज़मीन जो हमेशा के लिए मेरे बदन का ठिकाना बनने वाली है, वो मेरे अपने माल से ख़रीद के उसको वक्फ़ किया, बनी असद से शर्तें रखी। और फिर इसके बाद जब वक्त थोड़ा सा गुज़रा तो बाज़ तारीख़ों में ये मिलता है, मुंतज़री फ़र्द साहब ने अपनी किताब में लिखा किस्सा करबला में, कि इमाम के पास अपने लिबास में एक ख़ास मट्टी थी। इमाम ने उस मट्टी को निकाला और ज़मीन से कुछ मट्टी को उठाया, दोनों मट्टियों को सामने रखा, सूंघा, और फिर एक दफ़ा आसमान की तरफ रुख करके कहा कि हाँ, यही वो ज़मीन है जिसका मेरे नाना ने मुझसे वादा किया था। जानते हैं ना कि जब एक दफ़ा सरकार दो आलम वापस आए सफ़र से, तो गुबार में आलूदा परेशान हाल, मुख्तलिफ़ रिवायतों में मुख्तलिफ़ बयान है। उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलमा से कहा कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, ख्याल रखना कोई कमरे में दाखिल ना हो। अब कमरे में चले गए। अब सरकार सैयदुल शुहदा आए। बीबी ने रोकना चाहा, लेकिन जानती हैं ना कि हुसैन को तो किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है,
بس سید الشہداء کمرے میں داخل ہوئے، کچھ دیر گزری تھی، جناب ام سلمہ نے رونے کی آواز سنی، پریشان ہوئی، دل مضطرب ہوا، ایک دفعہ داخل ہوئی کمرے میں تو دیکھا سید الشہداء سینہ رسول پر بیٹھے اور اللہ کا رسول سید الشہداء کے گلے کے بوسے کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل خبر لے کر آئے تھے کہ اللہ کے نبی وہ حسین جو آپ کے لیے بہت عزیز ہے، اس حسین کو دشت کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور ہاں اے ام سلمہ میرے لیے جبرائیل اس دشت سے کچھ مٹی لے کر آئے ہیں، یہ مٹی میں آپ کو دے رہا ہوں اور اس مٹی کو کسی شیشی میں محفوظ کر لیجئے گا، اور یاد رکھیے گا کہ ایک دن وہ آئے گا جب میرے فرزند حسین کو بے یار و مددگار کربلا میں شہید کیا جائے گا تو یہ مٹی اس وقت خون کی صورت میں ابلے گی۔ جناب ام سلمہ نے اس مٹی کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور یہی مٹی بعض کہتے ہیں مولا سید الشہداء نے اپنے پاس رکھی۔ اب کربلا میں اس مٹی کو مولا نے خاک کربلا میں جب ملایا، اب اس کے بعد اس صحرائے کربلا کا طواف کرنا شروع کیا۔ جب کربلا کے صحرا کی طرف بڑھے ہیں نا تو ایک جانب سے شریکت الحسین بہن نے دیکھا کہ بھیا اکیلے چلے ہیں، جناب زینب پیچھے پیچھے چلی، دیکھا سرکار سید الشہداء ایک جگہ پر جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھتے ہیں، پھر دوسری جگہ پر جاتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ جب اسی طرح کرتے کرتے امام ایک ایسی جگہ پر پہنچے جو بہت نشیب اور ترائی میں تھی، سید الشہداء گئے اور وہاں جا کر سجدہ شکر بجا لائی، بہن سے رہا نہ گیا، کہا بھیا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جب سے ہم اس زمین پر آئے ہیں، جب سے ہم اس مقصد پر ہم نے اپنی سواریوں کو بٹھایا ہے، زینب کے دل کو قرار نہیں ہے، اور اب آپ نے یہ کیا سلسلہ شروع کیا، ہر مقام پر جاتے ہیں۔ کہا بہن زینب ہاں تمہیں تو یاد ہے نا کہ بابا نے بھی بتایا تھا اور نانا نے بھی بتایا تھا کہ ایک مقصد کے لیے تمہیں اور زینب کو کربلا میں جانا ہے، اس سرزمین پر آ گئے بہنا۔ اور ہاں یاد رکھو کہ ابھی جس مقام پر وہ مقام دیکھ رہی ہو نا جہاں پر میں نے وہ 2 رکعت نماز پڑھی تھی، وہاں پر اون و محمد کے لاشیں گریں گے، اور وہ مقام جو دیکھا جہاں میں نے نماز پڑھی وہاں پر شبیہ رسول اکبر کے سینے میں برچی لگے گی۔ ہاں زینب وہ مقام جو تم نے دیکھا جہاں پر میں نے مناجات کی وہاں پر تمہارے بھائی عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ بس عزادارو اسی طرح مقام بیان کرتے رہے، ایک ایسے مقام پر لے جا کر کہا اور وہ جو ترائی میں مقام دیکھ رہی ہو نا، وہ جو نشیب میں مقام دیکھ رہی ہو نا، وہ مقام ہے جہاں تمہارے ماں جائے کو شہید کیا جائے گا۔ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے بی بی بڑا سخت تھا نا، بی بی بہت مشکل تھا کہ بھیا بتا رہے ہیں وہ منظر کو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، لیکن عصر عاشور کا وہ وقت تاریخ لکھتی ہے الشمر جالسا علی صدر الحسین، شمر اس سینے پہ جو کہ رسول اللہ کے بوسوں سے چوما جاتا تھا، شمر بیٹا ہے، کند خنجر لیا ہے، زینب چند قدموں سے ٹیلے پر بیٹھ کے ظالم دیکھتے نہیں میرا ماں جایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس ذکر کا اجر کثیر ہم سب کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ بار الہ بحق سید الشہداء ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ یقیناً استجابت دعا کا وقت ہے، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں، ان آنسوؤں کی قدر کو سمجھیے، اپنی اپنی حاجات کو دلوں میں لائیے۔
بار الہ اس صف عزا پر جتنے مومنین مومنات بیٹھے ہیں اپنے دلوں میں حاجتیں لے کر آئیں۔ بار الہ بحق باب الحوائج سب کی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مریض ہیں، جن کے گھروں میں مریض ہیں یا اس کمیونٹی میں مریض ہیں، بار الہ سب کو شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں توفیق دے، ہم اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی تربیت تیرے حکم کے مطابق کر سکیں، ان کو دین مبین اسلام اور مکتب اہل بیت پہ قائم و دائم فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے قرض عطا فرما، وسعت رزق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے جوان بچے بچیاں جو ان محفلوں کی زینت ہیں، بار الہ ان کو ان کی دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شیان حیدر کرار اس دنیا کے جس گوشے میں ہیں، بار الہ سب کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد، اتفاق، پیار، محبت عطا فرما۔ مولا و آقا حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔